الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اور جنت متقیوں کے لیے قریب کر دی جائے گی اور وہ ذرا بھی دور نہیں ہوگی اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، جو اپنے اللہ رحم کرنے والے اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے. وجاء بقلب منیب، اور ایک جھکنے والا ارادت مند دل لے کے، انابت والا دل لے کے آیا. ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، آج کا دن ہمیشگی کا دن ہے، جنت میں داخلے کے بعد وہاں سے واپسی نہیں ہے.
اور اس جنت میں ہر وہ چیز موجود ہے جو وہ چاہیں گے. لہم ما یشاؤون فیہا، جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں موجود ہے. ولدینا مزید، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی خواہشوں سے بھی بڑھ کر ہمارے پاس موجود ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے احکام ہیں ان کو مان لینا، اور جتنی باتوں سے اور جس بات سے انہوں نے منع فرمایا ہے اس سے باز آ جانا، اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کی مرضی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار دینا. یہی وہ راستہ ہے جس سے جنت ملتی ہے. یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے. گویا نجات کا راستہ بھی یہی ہے، فلاح کا راستہ بھی یہی ہے، اور فوز کا راستہ بھی یہی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. اور پھر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دین، اللہ کا دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین، وہ ایک مکمل پیکج ہے، ایک مکمل دین ہے، کمپلیٹ پیکج. اس کے اندر پک اینڈ چوز نہیں ہے. کوئی شخص اپنی مرضی سے کچھ احکام اخذ کر لے کہ میں دین کے فلاں فلاں کام پر عمل کر لوں گا، فلاں فلاں باتیں میرے مزاج کے مطابق میں اس پر عمل کر لوں گا، اور فلاں باتیں کم اہمیت والی ہیں یا میرے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی، ان پر میں عمل نہیں کروں گا. کوئی شخص اپنی مرضی سے انتخاب کر لے اپنے فیلڈ کا، دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. دین مکمل ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، یا تو پورے کا پورا داخل ہو جانا ہے اور یا پورے کا پورا دین سے خارج ہو جانا ہے. دین قبول کرنے کے بعد انسان کی اپنی مرضی باقی نہیں رہتی. دین قبول کرنے سے پہلے اس کی مرضی ہے، وہ چاہے ہندو بن کے رہے، چاہے سکھ عیسائی بن کے رہے، یہودی بن کے زندگی گزارنا چاہے گزار دے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا پھرے. لیکن جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ، آج کے بعد تیری مرضی چلے گی، میری نہیں چلے گی. میری خواہشیں، میری تمنائیں، میری آرزوئیں، میرے خوف اور میری امیدیں، سب کچھ تیرے ساتھ وابستہ ہوگا. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور اللہ، تیری بندگی، تیری عبادت، تیری غلامی کس طرح سے ممکن ہے؟ وہ کون سا غلامی کا راستہ ہے جس پر چل کر میں جنت میں داخل ہونے والا بن سکتا ہوں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا راستہ ہے. اللہ میری بقیہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے گی. یہ معاہدہ ہے اللہ سے، یہ وعدہ کر لیا اللہ سے. بات ہو گئی کہ اللہ آج کے بعد تیری مرضی. کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے، جس نے اپنی مرضی کرنی ہو وہ اس کو اسلام قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. دکھوں کا راستہ ہے، کانٹوں پہ چلنے والا راستہ ہے، اور وفا کرنے کا راستہ ہے، حکم کی تعمیل کرنے کا راستہ ہے، اطاعت اور عاجزی کا راستہ ہے، اپنی ساری خواہشیں تمنائیں چھوڑ دینے کا راستہ ہے. اگر کوئی شخص اس طرح سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسلام قبول کرے، وگرنہ
وہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی گزشتہ جمعے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بھلے ظلم کرتا رہے، بھلے اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے، ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارتا رہے، بس آ کے نماز پڑھ لیا کرے اور نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اور وہ جنتی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا یہ ایک مکمل پیکیج ہے، یہ سارے کا سارا یا قبول کر لینا ہے یا چھوڑ دینا۔ آیت الکرسی وہ جس کے پیچھے نماز ہے۔ نماز کون سی؟ نماز وہ جو فرض ہے۔ فرض کون سا؟ جو اللہ نے کیا ہے۔ اور کون سی نماز؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہوئے ایسا نماز پڑھو۔ اب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے والا ہوگا تو اس کی آیت الکرسی قبول ہے، وگرنہ آیت الکرسی تو قبول ہی نہیں۔ اکیلی آیت الکرسی سے جنت کہاں ملتی ہے؟ صرف یہ سمجھ لینا کہ میں آیت الکرسی پڑھ لوں گا تو جنت مل جائے گی۔ جنت ملے گی آیت الکرسی سے، لیکن اس کے پیچھے اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آیت الکرسی سے بھی جنت ملتی ہے۔ آیت الکرسی اگر اسلام میں ہے تو اس کا بھی وہی فائدہ ہے جو پورے اسلام کا ہے۔ آیت الکرسی کا بھی وہی فائدہ ہے جو پورے اسلام کا ہے۔ اسلام چونکہ مکمل مربوط دین ہے، ٹکڑوں میں اور ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے کہ کوئی کام کر لیا اور کوئی چھوڑ دیا، لہذا اس کا کوئی کام چھوٹے سے چھوٹا ہو اس کا فائدہ بھی وہی ہے جو پورے دین کا فائدہ ہے، اور اس کا نقصان چھوڑنے کا بھی وہی ہے جو پورا دین چھوڑنے کا نقصان۔ یعنی نقصان اور فائدہ، ہر چیز کا فائدہ اور نقصان دوسری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مربوط دین ہے۔ مثلا یہ حدیث آپ نے سنی ہے، بڑی مشہور حدیث بخاری اور مسلم شریف کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تدخلون الجنہ، تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم واقعتاً ایماندار نہ بن جاؤ، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم کبھی مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہ کرو، آپس کی محبتیں نہ ہوں، آپس میں عداوتیں ہوں، آپس کا بغض ہو، آپس کی دشمنیاں ہوں تو ایمان نہیں آ سکتا۔ پھر خود ہی فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا تمہیں میں ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ تم وہ اس نسخے پر عمل کر لو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے؟ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانے لگے ہیں؟ جنت میں جانے کا نسخہ، جنت میں جانے کا نسخہ بتانے لگے کہ لوگوں جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ ہو، ایمان نہیں آ سکتا جب تک آپس میں محبت نہ ہو، تو میں تمہیں وہ نسخہ بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نسخے پر عمل کر لو گے تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی تو ایمان آ جائے گا، ایمان آ جائے گا تو جنت مل جائے گی۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا نسخہ بتا رہے۔ اور کیا بتایا؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو۔ کیوں جی؟ السلام علیکم میں جنت ہے کہ نہیں ہے؟ السلام علیکم چھوڑنے سے جنت کا نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اور یہ جو السلام علیکم ہے، نہ یہ بنیادی ارکان ہیں، نہ بنیادی عقائد ہیں، نہ دین کی بنیادوں میں شامل، نہ بڑے بڑے فرائض میں شامل، لیکن یہ تو ایک چھوٹا سا شعار ہے اسلام کا۔ اس شعار کا وہ فائدہ ہے جو پورے دین کا فائدہ ہے۔
السلام علیکم کہنے سے اگر پورے دین پر عمل کرنے سے اگر جنت ملتی ہے تو السلام علیکم کہنے سے بھی جنت ملتی ہے. اس لیے کہ یہ السلام علیکم کہنے کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیچھے اللہ کی دی ہوئی اتھارٹی موجود ہے. تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے گا وہ اکیلا السلام علیکم نہیں کہے گا, وہ پوری زندگی دین کے مطابق گزارے گا. وہ اکیلا السلام علیکم نہیں کہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نہ حقوق اللہ پورے کرے نہ حقوق العباد پورے کرے, بس صرف اور صرف السلام علیکم کہہ لیا کرے تو اس کو جنت مل جائے. پورے دین پر بھی عمل کرتا ہے لیکن یقین رکھتا ہے کہ السلام علیکم کہنے سے جنت ملتی ہے تو پھر السلام علیکم کہنے سے جنت ملتی ہے. کیوں جی؟ اب سوچیں ذرا, السلام علیکم اسلام میں ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم اسلام میں ہے, اسلام السلام علیکم میں نہیں ہے. سنا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں پردہ ہے, پردے میں اسلام نہیں ہے. سن لیجئے, جو اسلام میں ہے اسلام اسی میں ہے. جو چیز اسلام میں ہے سارے کا سارا اسلام اسی میں ہے. جو چیز اسلام میں ہے. اللہ اکبر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور وہ جو دوسرا واقعہ ابو داؤد شریف کے مطابق میں کئی دفعہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ بنو ثقیف جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے آ کے رکوع کی اجازت چاہی تھی کہ ہم رکوع نہ کیا کریں, نماز پڑھا کریں گے, زکوٰۃ دیا کریں گے, ٹیکس دیا کریں گے, حقوق العباد پورے کریں گے, حقوق اللہ پورے کریں گے. صرف ایک رکوع کی اجازت دے دیجئے تاکہ, اب اس کا مقصد کیا تھا وہاں واضح نہیں ہے. شارحین نے لکھا کہ وہ لوگ بنو ثقیف بڑے سخت دل کے, یہ وہی ہیں پتھر مارنے والے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے والے, طائف والے بنو ثقیف. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے مسلمان پیدا ہوں گے, اللہ کے دین کو ماننے والے پیدا ہوں گے, اور ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اسلام قبول کرنے کے لیے آپ, لیکن ایک رعایت مانگ رہے ہیں, رکوع کی اجازت دے دیجئے. سوال میں یہ بات واضح نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے بات واضح ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ بھئی نہیں, رکوع کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ رکوع کے بغیر رکعت نہیں ہوتی یا رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو ہماری سمجھ میں مسئلہ نہیں آنا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع. اس دین کے اندر کوئی بھلائی ہی موجود نہیں جس کے اندر رکوع موجود نہ ہو. پورے دین میں گویا سارے دین کی بھلائیاں جو جنت میں لے جانے والی ہیں وہ ساری کی ساری ایک رکوع کے اندر پڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رکوع اسلام میں ہے, اسلام رکوع میں ہے. رکوع اسلام میں ہے, اسلام رکوع میں ہے. جو رکوع چھوڑے گا ساری بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا. جو السلام علیکم چھوڑے گا جنت کے راستے سے گم ہو جائے گا, گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے. لہذا اسلام میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات, ہر چیز جو اسلام میں ہے اسلام اسی میں ہے. یہ فکرہ درست نہیں ہے کہ داڑھی اسلام میں ہے, اس داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے. بھئی جو اسلام میں ہوتا ہے, جو چیز اسلام میں ہوتی ہے اسلام اسی میں ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں. کوئی شخص اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا. لہذا جو گزشتہ جمعے میں نے حدیث عرض کی
اس کو پورے دین کے ساتھ ملائے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ آیت الکرسی پڑھنے سے جنت ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ بھائی جو آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جائے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو معنی یہ ہے نا کہ جنت ملے گی فوراً، دوسرا معنی یہ ہے کہ جو ڈرتا رہا ساری زندگی موت کی سختی سے، جان کندن کی سختی سے، جو ڈرتا رہا ساری زندگی قبر کی سختیوں سے، جو ڈرتا رہا حشر کی سختیوں سے، جو ڈرتا رہا پل صراط کی سختیوں سے، جو ڈرتا رہا جہنم کے عذاب سے، اللہ کریم سارے سٹیپ ختم کر دیں گے۔ ادھر موت واقع ہوئی، ڈائریکٹ جنت میں، راستے کے سارے سٹیپ ختم۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار کہہ دیا کرو۔ جس شخص نے اللہم اجرنی من النار کہہ دیا، فجر کے بعد 7 دفعہ کہہ دیا اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا لے، 7 دفعہ کہا، فرمایا اس دن میں اگر اس کی موت آ گئی تو نجات مل جائے گی جہنم سے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور جس کو نجات مل گئی جہنم سے، یقیناً اس کو فلاح بھی مل گئی، اور جس کو فلاح مل گئی اس کو فوز بھی مل گئی، وہ جنت میں اس مقام پر فائز ہو گیا جو اللہ نے اس کے لیے بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو 7 دفعہ فجر کے بعد کہا تو فرمایا اس دن میں اگر موت واقع ہو گئی تو سیدھا جنت میں، سبحان اللہ۔ اور اگر مغرب کے بعد 7 دفعہ کہہ دیا اللہم اجرنی من النار، تو فرمایا اس رات میں اگر موت واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے گا۔ اب موت آنی ہے تو اسی دن رات میں آنی ہے نا، یا دن میں آئے گی یا رات میں آئے گی۔ فجر کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیا اللہم اجرنی من النار، اور مغرب کے بعد پڑھ لیا 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ اس کو جنت مل گئی، جہنم سے بچ گیا۔ کیوں؟ اتنا چھوٹا سا عمل۔ ایک دفعہ پھر سمجھیے ذرا بات کو، 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار کہنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ یہ اکیلا اللہم اجرنی من النار الفاظ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایمان ہے، اس کے پیچھے ایمان کی طاقت ہے، اس کے پیچھے پورے دین پر عمل ہے، اور پھر منتیں کرتا ہے اللہ کی، اللہ یہ جو جان کندن کی سختی ہے نا یہ بڑی سخت ہے، 360 تلواریں میرے جسم پر چلنے والی ہیں، اللہ میں تو ایک تلوار برداشت نہیں کر سکتا، اللہ میں کہاں 360 تلواریں برداشت کروں گا، تو کوئی اور طریقہ بنا میرے لیے، موت کا کوئی اور طریقہ بنا، یہ 360 تلواریں مجھ سے برداشت نہیں ہوں گی۔ اور یہ کہتا ہے اور ساتھ زبان سے اس کے نکلتا ہے اللہم اجرنی من النار۔ اللہ ہے تو 7 لفظ ہی ہے نا، 7 دفعہ کہنے۔ کسی اللہ والے نے لکھا ہے کہ اگر 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار کہتے ہوئے یہ سارے سٹیپ ذہن میں رکھ لیے جائیں، پہلی دفعہ اللہم اجرنی من النار کہے تو ذہن میں آ جائے موت کا مرحلہ، اللہ موت کے مرحلے میں مجھے سختیوں سے بچا لینا۔ دوسری دفعہ اللہم اجرنی من النار کہے تو ذہن میں آ جائے قبر، کہ اللہ منو مٹی کے نیچے چھوٹا سا گڑھا، اندھیرا، میں وہاں کیسے رہوں گا، میں کیسے افورڈ کروں گا، اللہ میرے لیے تو قبر کو کشادہ فرما دے، اللہ مجھے قبر کی سختیوں سے نجات دے دے۔ زبان پر اللہم اجرنی من النار کے الفاظ ہوں، ذہن میں تصور میں قبر کا مرحلہ ہو۔ اگلی دفعہ اللہم اجرنی من النار کہتا ہے، حشر کا مرحلہ سامنے آ جائے، اللہ حشر کے مرحلے میں بڑا سخت مرحلہ ہے، جواب دینا پڑے گا ایک ایک بات کا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، وہ نعمتیں جو گنی نہیں جا سکتی، میں ان سوالوں کا جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ خود ہی تو فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے، جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ ساری زندگی تیرے انعامات سے مستفید ہوا، تیری نعمتوں سے استفادہ کیا، اللہ میں قیامت کے دن حشر میں کھڑا ہو کے ان نعمتوں کا حساب کیسے دے سکتا؟ اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے حشر کی سختیوں سے نجات دے دے، اللہ حشر کی رسوائیوں سے بچا لے۔ اگلی دفعہ اللہم اجرنی من النار کہتا ہے تو ذہن میں پل صراط کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ ایمان ہو تو ساری باتیں ہوتی، ایمان ہوگا تو کرے گا نا۔ اللہم اجرنی من النار لفظ تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں قبر میں جو 3 سوال پوچھے جانے ہیں کتنے آسان سوال ہیں۔ من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اب کوئی کافر اگر ان سوالوں کا جواب رٹ لے، رٹا لگا لے، 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے، من نبیک، من ربک، من نبیک، ما دینک، اس کا جواب رٹ لے تو کیا وہ قبر میں سوالوں کا جواب دے لے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور منافق سوالوں کا جواب دینے کے لیے منہ کھولے گا، منہ کھولے گا، جواب دینا چاہے گا، لیکن دوبارہ اس کا منہ بند ہی نہیں ہوگا، ہاں ہاں کرے گا، ہاں ہاں کی آواز نکلے گی، لیکن سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ سوالوں کا جواب تو وہ دے گا جس نے زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری، اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری۔ جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس کو عربی آتی ہو چاہے نہ آتی ہو، اس کو چاہے پنجابی بھی نہ آتی ہو، اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، اس کو سوالوں کے جواب اللہ سکھائے، اس کو سوالوں کے جواب رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پورا دین ایک پیکج، مکمل دین پر عمل، ساری زندگی اسی تڑپ کے ساتھ کہ اللہ میں تو جنت لینی چاہتا ہوں، اللہ درمیان میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے، اللہ میں جنت کے راستے پر جانا چاہتا ہوں۔ یوں اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے، پل صراط کا مرحلہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اللہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، بھلا ہے کوئی گزرنے والی بات؟ اللہ میں تو نہیں گزر سکتا، اس کا تو نام سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ میں اس سے کیسے گزر سکتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزرنا تو ہر ایک کو ہے، پل صراط گزرنا تو ہر ایک کو ہے، بس یہ ہے کہ جو کافر اور منافق گزرنے کی کوشش کریں گے کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ ظاہر ہے تلوار سے زیادہ تیز ہو، بال سے زیادہ باریک ہو، آپ اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں تو ہے کوئی گزرنے والی بات؟ فرمایا جن کو اللہ گزارے گا وہ گزریں گے، اور وہ یوں گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، ابھی ادھر تھی اور ابھی ادھر تھی، یعنی گزرنے میں وقت بھی نہیں لگے گا۔ تو دل میں مرحلہ آ جاتا ہے پل صراط کا، زبان پہ اللہم اجرنی من النار آ جاتا ہے، اللہ مجھے پل صراط کی سختیوں سے نجات دے دینا، مجھے ان لوگوں کے ساتھ کر دینا جو بجلی چمکنے کی طرح ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، اللہ وہاں بھی مجھے انبیاء کا ساتھ دے دینا۔ ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے، زبان پہ آ جاتا ہے اللہم اجرنی من النار، پھر اللہم اجرنی من النار جہنم۔ اللہ اکبر، اللہ میں تو دنیا کی آگ میں نہیں جل سکتا، دنیا کی آگ ذرا زیادہ بھانبڑ مچا ہوا ہو تو دنیا کی آگ نہیں دیکھی جاتی، جہنم کی آگ میں دیکھ بھی کیسے سکتا ہوں، اس میں جلنا۔ اللہ اکبر، جس کا ایمان نہ ہو، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے۔ میں نے لوگوں سے سنا ہے یہ جو جدید ذہن ہے بڑے شبہات ہیں اس کے اندر، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ کوئی بات نہیں، 4 دن چھتر پولے کھا کے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کفر کا کلمہ ہے، کلمہ کفر ہے کہ اللہ نے سزا رکھی ہے تمہارے لیے، تم کہو کوئی بات نہیں سزا بھگت کے چلے جائیں گے، گویا اللہ کی سزا کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ جلتی ہے تو اندھیرا کرتی ہے، روشنی نہیں کرتی۔ 3000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا ہے،
پھر جا کے جہنم کی آگ تیار ہوئی ہے. دنیا کی آگ کو 3000 سال تک دہکایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جا کے جہنم کی آگ تیار ہوئی ہے. سوچتا ہے، کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے تو جہنم دیکھنا بھی نصیب نہ کرنا، میں بغیر دیکھے میں جنت میں چلا جاؤں، اللہ میں نے تو ایسا برا گھر دیکھنا بھی نہیں. تو اللہم اجرنی من النار کہتا ہے، پھر اگلی دفعہ اللہم اجرنی من النار کہتا ہے، چھٹی دفعہ تو ذہن میں یہ آتا ہے اللہ موت سے لے کر جنت میں داخلے تک راستے کے جتنے مشکل مراحل ہیں نا اللہ تو سارے ختم ہی کر دے. اللہم اجرنی من النار، اللہ سارے ختم کر دے، ادھر موت آئے ادھر میں جنت میں پہنچ جاؤں. اور آخری دفعہ اللہم اجرنی من النار کہتا ہے تو جنت کے مناظر اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ سب سے بچ بچا کے جنت الفردوس میں پہنچ جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے. اللہم اجرنی من النار. ذرا سوچو تو، جس بندے نے یوں بیٹھ کے اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ پڑھا، اس کے ایمان کی کیفیت کا اندازہ تو کرو. جس نے یوں اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کہا، اس کی زندگی عام زندگی نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی بے ایمانوں کی سی زندگی نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا کہ جو 7 دفعہ پڑھ لے، یہ تو 7 دفعہ ہے نا سید الاستغفار، فرمایا بس 1 دفعہ اگر پڑھ لیا جائے، 1 دفعہ دن کے کسی حصے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار سکھایا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت استغفرک، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اعوذ باللہ من الشیطان، وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اتنی سی دعا ہے، اگر 1 دفعہ پڑھ لی دن میں 1 دفعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. 1 دفعہ پڑھ لینے سے جہنم میں نہیں جا سکتا. اور رات کے کسی حصے میں 1 دفعہ پڑھ لی، اس رات موت آ گئی، جہنم میں نہیں جا سکتا. 1 دفعہ پڑھنی ہے دن میں 1 دفعہ. کتنا سوکھا کام ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سید الاستغفار یہ تو معاہدہ ہے اللہ سے، یہ تو اللہ کے ساتھ اس کمپلیٹ پیکج پر جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کمپلیٹ پیکج پر اللہ سے معاہدے کی تجدید ہے. صبح بھی تجدید کر لینا، اللہ میں تیرا، اللہم انت ربی، اللہ میرا تو ہے، میرا اور کوئی نہیں ہے. صبح شام پھر اللہ سے کہنا اللہ جو مجھ سے ہو گیا اس کے شر سے بچا لے، اللہ جو غلطیاں ہو گئی اس کے شر سے بچا لے. میں نے کوشش تو کی ہے، اللہ اکبر، میں نے کوشش تو کی ہے، مستطاعت، جتنی مجھ میں استطاعت تھی کوشش تو میں نے بڑی کی ہے کہ میں تیری رضا کی زندگی گزاروں. پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے. صبح و شام سید الاستغفار پڑھنا حقیقت میں اللہ کے ساتھ معاہدے کی تجدید ہے کہ اللہ تو میرا میں تیرا، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کر سکتا ہی نہیں، تو میرے گناہ معاف کر دے. میں تیری نعمتوں کا بھی جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے ان کا بھی اعتراف کرتا ہوں، تو نے مجھے بڑے انعامات دیے. میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں اللہ کہ تو نعمتیں دیتا جاتا ہے، میں گناہ کرتا جاتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، اللہ تو انعام کرتا جاتا ہے، میں گناہ کرتا جاتا ہوں، مجھے اعتراف ہے. تو گناہ بخشنے کس نے ہیں؟ اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، تو ہی میرے گناہ بخش دے. جو یہ پڑھتا ہے اصل میں اللہ کے ساتھ معاہدے کی تجدید کرتا ہے. اور جو صبح و شام اپنے رب کے ساتھ معاہدے کی تجدید کرے اس کو اللہ جہنم میں تو نہیں پھینکتا، اس کو اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے. لہذا اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین باتیں بتائیں، فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 4 باتیں بتائیں، فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ان ساری چیزوں کا تعلق اس پورے پیکج کے ساتھ ہے.
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا یا ایھا الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو افشوا السلام، زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو، واطعموا الطعام، کھانے کھلایا کرو لوگوں کو، کھانا کھلانے کے لیے کھانا کھلایا کرو، کوئی مقصد نہ ہو، صرف کھانا کھلانے کے لیے، امیر کو بھی، غریب کو بھی، دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، اطعموا الطعام، کھانا کھانے کی نہیں کھلانے کی عادت ڈالو، وصلوا الارحام، رشتہ داروں سے اچھے سلوک کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھا کرو جب سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وصلوا باللیل والناس نیام، یہ 4 کام کر لو تدخلوا الجنت بسلام، موج سے جنت میں داخل ہو جاؤ، موجیں کرتے ہوئے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، وصوموا خمسکم، 5 نمازیں پڑھ لیا کرو، صلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھ لیا کرو، وصوموا شہرکم، اور سال بعد مہینے کے روزے رکھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دے دیا کرو، اس سے تمہارے مال پاک ہو جایا کریں گے۔ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور جو تمہارے جن کو اللہ نے تمہارا بڑا بنا دیا ہو ان بڑوں کی اطاعت کیا کرو۔ تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور کیا چاہیے؟ چھوٹے چھوٹے کام سارے جنت کو لے جانے والے ہیں اگر انسان پورے دین کو ایک پیکج کے طور پر لیے ہوئے ہے۔ اللہ ہم سب کو مکمل مسلمان بنائے، جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا جمعہ جو ہے وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کو آ رہا ہے، 15 تاریخ ہوگی نومبر کی، انشاءاللہ صحابہ کے مقام پر اور شان صحابہ پر کے موضوع پر انشاءاللہ اگلا خطبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔